भाई नारे ना लगे, खामोशी से बैठ जाएं। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه شموس الفضل وأعلام الدين والأئمة المجتهدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومه آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة
حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدیث سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے اس اجتماع کو ایک اچھا موقع غنیمت سمجھتے ہوئے میں سب سے پہلے افغانستان کے اندر آج امن معاہدے پر دستخط ہو جانے پر تحریک طالبان افغانستان کو اور وہاں کے مجاہدین کو اور جن لوگوں نے افغانستان کی آزادی اور دین اسلام کی دفاع میں قربانیاں دی ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طریقے سے خود ان کی قیادت نے بھی زور دے کر یہ بات کی ہے کہ اس موقع پر افغانستان کے امن کو ہمارے درمیان اولیت ہونی چاہیے، اس کو کسی کی فتح اور شکست کا نام دے کر یا اس حوالے سے کسی کو عار دلانا یا طعنہ دینا، اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں ضرور شریعت بھی فریقین کے معاہدوں کے لیے اس قسم کے رد عمل کا شرعی تقاضا موجود ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی افغانستان کو پرامن سرزمین بنائے اور آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی پرامن ماحول عطا فرمائے اور دین اسلام کی بنیاد پر آزادی کی زندگی ان کو نصیب فرمائے۔ میں جامعہ اسلامیہ اور جامعہ اسلامیہ کے فضلاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تحصیل علم کے تمام مراحل مکمل کر دیے ہیں۔ اب اس علم کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ یہ ہمارے مدارس کا رواج ہے کہ تحصیل علم کی تکمیل پر ان کو عمامہ بندھاتے ہیں، اور عمامہ جو ہے یہ بہت محترم چیز ہے۔ کسی کی عزت و ناموس کو ہم پگڑی سے تعبیر کرتے ہیں، پگڑی کو ہم انسان کی عزت قرار دیتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمامہ کو تیجان العرب کہا کہ یہ عربوں کا تاج ہے۔ اب تاج کی حرمت، اس کی عزت وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ آج ہم عالم بن گئے ہیں، فرماتے تھے تم ابھی عالم نہیں بنے۔ 8 سال 9 سال یہاں پڑھنے کے بعد تمہارے اندر اب عالم بننے کا استعداد پیدا ہو گیا ہے۔
اس استعداد کے حاصل ہو جانے کے بعد اب اگر آپ چاہیں کہ عالم بن جائیں تو آپ اب بن سکیں گے۔ تو یہ بہت کام کی بات ہے جو ہمارے اکابر ہمیں سمجھاتے تھے۔ اللہ تعالی آپ حضرات کو بھی حقیقی معنوں میں عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی یہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب طالب علم ہیں۔ امام بخاری نے اپنی تصنیف الجامع الصحیح المختصر المسند الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ اور کتاب التوحید کا یہ آخری باب ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ کتاب کی ابتدا امام بخاری نے بدء الوحی سے کیا ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ تشکیل حیات انسانی کا مدار وحی پر ہے، وحی کے ذریعے ہم زندگی کا مقصد معلوم کرتے ہیں، وحی کے ذریعے ہم حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، وحی کے ذریعے ہم اوامر اور نواہی کا پتہ چلاتے ہیں، مأمورات اور منہیات کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو امام بخاری نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ انسان جب ادراک اشیاء کی کرتا ہے تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ شعور فطری سے ادراک کرتا ہے۔ بچے کو یہ شعور ہوتا ہے کہ اب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اب مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو خوف بھی ہوتا ہے، اس کو خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس کا اظہار وہ اپنے مخصوص اداؤں سے کرتا ہے، اور اس سے وہ اپنے ماں یا باپ کو مطلع کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس شعور فطری سے ادراک کرنا، اس میں انسان حیوانات کے مقابلے میں ممتاز نہیں ہے۔ حیوانات بھی پیدا ہونے کے بعد شعوری طور پر اس طرح کے ادراکات کرتے رہتے ہیں۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ حواس خمسہ سے ادراک کرتا ہے۔ قوت باصرہ سے دیکھتا ہے، چیزوں کو پہچانتا ہے۔ قوت سامعہ سے سنتا ہے، اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے۔
قوت شامہ سے سونگھتا ہے، معلوم کرتا ہے خوشبو ہے بدبو ہے، قوت ذائقہ سے چکھتا ہے، پتہ چلتا ہے میٹھا ہے کڑوا ہے نمکین ہے، قوت لامسہ سے معلوم کرتا ہے یہ چیز ٹھوس ہے، یہ نرم ہے، یہ سرد ہے، یہ گرم ہے۔ لیکن حواس خمسہ کے ذریعے ادراک یہ بھی انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز نہیں کرتا۔ دوسرے حیوانات بھی اسی حواس خمسہ کے ذریعے سے ادراک کرتے ہیں اشیاء کا۔ جب انسان حد بلوغ کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور قوت دیتا ہے عقل کی۔ عقل بہت بڑی قوت ہے اور رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسے شکر ادا کیا جائے اس کا شاید قوت بشری سے باہر ہو۔ قوت عقل کے ذریعے سے وہ کائنات کی تسخیر کرتا ہے، آپس کے معاملات کرتا ہے، اپنی انفرادی زندگی اور اس کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، اجتماعی زندگی اور ان کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، دوسرے انسانوں کے اگر اس کے اوپر حقوق ہیں ان کو سمجھتا ہے، مملکتوں کے نظام کو سمجھتا ہے، علویات ہوں یا سفلیات، فلکیات ہوں یا ارضیات، سب کا احاطہ کرتا ہے اور اس کی تسخیر کرتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے کہ جو انسان کو تمام حیوانات کے مقابلے میں ممتاز بنا دیتا ہے۔ اور چونکہ عقل سمجھنے کی قوت ہے تو جب انسان چیزوں کو سمجھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ داعیہ بھی پیدا کر دیا ہے کہ دوسرے کو بھی سمجھائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسری خصوصیت سے نوازا کہ اس کی زبان میں قوت گویائی پیدا کر دی۔ ایک قوت سے انسان سمجھتا ہے اور دوسری قوت سے انسان سمجھاتا ہے۔ ایک ذریعہ ہے تعلم کا اور دوسرا ذریعہ ہے تعلیم کا۔ ایک ذریعہ ہے سمجھنے کا اور دوسرا ہے سمجھانے کا۔ لیکن عقل باوجود اس کے کہ بہت بڑا رہنما ہے، لیکن ہر چند کہ وہ بہت بڑا رہنما ہے، تاہم رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس میں خطا و انحراف کا امکان ہوتا ہے۔ عقل متاثر ہوتا ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، محبت سے مغلوب ہو جاتی ہے، خوشی سے مغلوب ہو جاتی ہے، غضب سے مغلوب ہو جاتی ہے، شہوت سے مغلوب ہو جاتی ہے، اور پھر انسان وہ کچھ کرتا ہے کہ اگلے دن اس پر نادم ہوتا ہے۔ تو رہنما ہے، بہت بڑا رہنما ہے، کائنات کی تسخیر کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر جو بہیمیت و حیوانیت ہے
اس کی کیفیات کبھی ایسی تبدیل ہو جاتی ہیں کہ عقل کا تقاضا کچھ ہوتا ہے اور انسان کے جذبات کا تقاضا کچھ ہوتا ہے، جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالی نے ایک کامل اور مکمل رہنمائی کے لیے براہ راست انسان کے پاس وحی بھیجی کہ جس میں خطا و انحراف کا کوئی امکان نہیں، اور اس کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ، اور دھیرے دھیرے جتنا جتنا انسان کا عقل و شعور بڑھتا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک، جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انسانیت جوانی کو پہنچ گئی تھی، اور تب جا کر پھر امتوں سے حساب کتاب شروع ہوا۔ دنیا میں جزا و سزا کا عمل شروع ہوا۔ تو اس اعتبار سے وحی، چونکہ انسان کے پاس عقل موجود ہے تو پھر اعلام بالشرائع اس کی ضرورت بن گئی ہے۔ اس کو پتہ تو ہو کہ مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا، مجھے زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، تو اللہ نے براہ راست اس کو علم سے آگاہ کیا، چنانچہ قرآن کریم کے ذریعے وحی متلو اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے وحی غیر متلو، اور امام بخاری نے بھی جو یہ کتاب لکھی ہے تو یہ بھی تو تفسیر قرآن ہے، فقہ کی بھی کتاب ہے، یہ تو ہر قسم کے مسائل اس میں موجود ہیں۔ اسی لیے علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ باب بدء الوحی یہ بمنزلہ مقدمے کے ہے، چنانچہ وہ اس پر تصریح بھی کرتے ہیں، لما فرغ المؤلف من باب الوحی الذي هو كالمقدمة للكتاب الجامع، تو پھر جب بدء الوحی کا باب بمنزلہ مقدمے کے ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا کتاب الایمان سے کی، تو ابتدا بھی کتاب الایمان اور انتہا بھی کتاب التوحید، یعنی مدار نجات توحید کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمارے استاد بھی تو ہیں، تو ہر چند کے باب ہے بدء الوحی کا۔ ترجمۃ الباب ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث باب انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها۔ تنبیہ کر رہے ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، طالب علم کے لیے، کہ جب آپ علم کا آغاز کریں گے اور گھر سے نکلیں گے تو دار و مدار قبولیت کا نیت کے اوپر ہے، تو سب سے پہلے نیت کو خالص کرو کہ ہم نے اکتساب معاش کے لیے علم حاصل نہیں کرنا۔ علم علم ہے، علم نور ہے، علم کے بغیر میں نرا حیوان ہوں۔
جانور بھی صبح جاتا ہے زمینوں پہ ہل چلانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ انسان بھی جا رہا ہوتا ہے، اور رات کو وہ بھی گھر آتا ہے اور پھر انسان بھی ساتھ گھر آ جاتا ہے۔ تو حیوان اور انسان کے کام میں کیا فرق ہوا؟ تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت آپ کی جتنی زیادہ اس کے اندر خشوع خضوع ہوگا اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا، جتنا اس لحاظ سے کمزوری ہوگی اتنا وزن اس کا کم ہوگا۔ تو آخر میں جا کر آپ کو بتایا باب قولہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، تولنا بھی ہے اس کو پھر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر جو عبدیت ہے یہ عبدیت تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے۔ عبدیت تشریعی کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی کام انسان کے ارادہ و اختیار کے سپرد کر دیا جائے وہ امر تشریعی ہوتا ہے۔ چونکہ عبادت اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپرد کر دی، میری بندگی کرتے ہو یا نہیں کرتے، تو پھر یہ امر تشریعی بنا۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ اور اگر تکوینی ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم تو ہر انسان کو بھی ہدایت دے سکتے تھے۔ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تابع نہیں کیا، آپ کی مشیت پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی ہے کہ اس کو اختیار بھی عطا کیا اور ارادہ بھی وہ خود کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے عبدیت تشریعی ہے، انسان کے ارادہ و اختیار کے سپرد کر دیا گیا معاملہ۔ تو جب میرے عقل کے سپرد کر دیا گیا تو پھر عقل تو مختلف ہیں، آپ کا آپ کیا اپنی عقل ہے، میرے سوچ اپنی، آپ کی سوچ اپنی، تو ظاہر ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ہوگا۔ پھر اللہ چاہتا تو سب کو ایمان عطا کرتا، اللہ چاہتا تو سب کو کافر کر دیتا، لیکن انسان کی مشیت پر چھوڑ دیا ہے، اس کی مرضی ہے وہ ایمان لاتا ہے اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، یا وہ کفر کرتا ہے اور عصیان کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جب انسان کے سپرد ہو گیا تو انسان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، کفر بھی کرے گا، مجوسی بھی بنے گا، نصرانی بھی بنے گا، یہودی بھی بنے گا، اور اس کی مرضی ہے تو مومن بھی بنے گا۔ تو اس اعتبار سے انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک مومن اور ایک کافر۔ ایک اطاعت کرنے والا، دوسرا نافرمانی کرنے والا۔ اب ظاہر ہے
کہ اللہ تعالی نے روئے زمین پر اپنی نیابت کا حق اسے دینا ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہوگا اور اس پر ایمان لائے گا. اپنے نافرمان کو تو معتمن سے بھی نئے معتمن نہیں بناتا, اپنی گدی پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین کس طرح روئے زمین کی خلافت اس کو عطا کرے. اب یہاں پر دو چیزوں کو الگ الگ کرنا ہے. ہمارے نوجوان آپس میں اس بحث میں لگ جاتے ہیں کہ تخلیق انسان کا مقصد عبدیت ہے یا خلافت ہے. ٹھیک ہے نا, بحث شروع کر دیتے ہیں. تخلیق انسان کا مقصد عبدیت ہے یا تخلیق انسان کا مقصد خلافت ہے. عبدیت انفرادی چیز ہے, یہ بمنزلہ شرط کے ہے خلافت کے لیے. اگر اپنی ذات میں آپ کے ایمان ہے اور اپنی ذات میں آپ کے اندر اعمال صالحہ ہیں کہ ایمان بمنزل روح کے ہے اور اعمال بمنزل بدن کے ہیں, جسم کے ہیں, تو پھر اگر آپ کے اندر, آپ کی روح کے اندر ایمان موجود ہے اور اعمال کے اندر اطاعت موجود ہے, تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ کرائیٹیریا پیدا ہو جاتا ہے کہ اب آپ اس کے بعد خلیفہ بننے کے مستحق بن جاتے ہیں. نظام اجتماعی آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے. اگر آپ کو وضو نہیں ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کسی کا ایمان نہیں ہے, کسی کو اعمال صالحہ نصیب نہیں ہے, فاسق اور فاجر ہے, گندگی اور غلاظت جو ہے ساری زندگی اس کا مطمع نظر ہے, کوئی ندامت اس کے اوپر نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے جی کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دینے کو تیار نہیں ہے کہ میرا نیابت بھی کرو. تو اس اعتبار سے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عبدیت تشریعی ہے اور یہ زینہ ہے خلافت کے لیے, اور خلافت کے لیے سیاسی نظام کا ہونا ضروری ہے. لیکن کب ہمارے علماء اور مولوی حضرات اس بات کو تسلیم کریں گے کہ سیاست شریعت ہے؟ سیاست تدبیر و انتظام کا نام ہے. امام ولی اللہ رحمہ اللہ جو سیاست کے معنی کرتے ہیں, النظام الصالح لأداء حقوق المخلوق والخالق, تو اس کے لیے تو منظم نظام ہونا چاہیے. بغیر نظام کے آپ کس طرح کہہ سکیں گے کہ بھئی تم یہ کام کرو یہ مت کرو. تو اس اعتبار سے امام بخاری اب اپنی کتاب کا اختتام فرماتے ہیں اور اب ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے 2 جلدوں میں کتاب ہے یہ تو دنیوی زندگی میں لائحہ عمل ہے, اس کے مطابق زندگی گزارو گے. اور پھر یہ بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے کام کر دیا اور ختم ہو گیا, اس کا قیامت کے روز اللہ کے سامنے آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا. تو اسی لیے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, ہم رکھیں گے ترازو عدل کے, میزان
مثال واوی ہے، مادہ وزن ہے. والوزن حق، والوزن يومئذ الحق. اور میزان عبارت عما يعرف به مقادیر الاشیاء، مقادیر الاعمال. والعقل قاصر عن ادراک کیفیته. تو جب مثال واوی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میزان اصل میں میوزان تھا. واو ساکن ما قبل او متحرک مکسور، واو ربیا بدل کردن میزان شد. آپ کو میرے خیال میں آج کل ارشاد الصرف بھی اردو میں پڑھاتے ہیں، انگریزی فارسی والا نہیں رہا. تو میزان اس کی جمع ہے موازین، جیسی میعاد اس کی جمع ہے مواعید، اور یا پھر موازین جمع ہے موزون کی، جیسے مشاہیر جمع ہے مشہور کی. اس باب کو قائم کرنے سے در حقیقت امام بخاری رد کرنا چاہتے ہیں معتزلہ پہ. معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال و اقوال تو اعراض ہیں، والاعراض لا توزن. اجسام و اجساد تولے جاتے ہیں، جوہر تولا جاتا ہے، عرض نہیں تولا جاتا. اب علماء نے جوابات تو دیے ہیں اس کے، ایسی واحیات قسم کی بات ہے، نہ عقل کا تقاضا ہے، بس ایک بات ہے کہہ دی. لیکن یہی اعمال اللہ اس پر قادر ہے کہ تولتے وقت اس کو جسم پہنا دے، مجسم کر دے، مجسد کر دے اس کو. اور پھر موازین جو ہے وہ جمع موزون کی بن جائے. صحائف کی صورت میں جیسے حدیث بطاقہ کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو سامنے لائیں گے اور اس کے بدعمالیوں کے 99 رجسٹر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، ہر رجسٹر تا حد نظر اتنا طویل فہرست ہوگی اس کی. اور پھر اس کو پیش کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ بتاؤ کوئی میرے کرامن کاتبین نے غلط تو نہیں لکھا؟ وہ کہے گا نہیں، سب ٹھیک ہے. کوئی عذر ہے تجھے؟ کہے گا عذر بھی نہیں ہے. ہاں لیکن تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا ایک حسنہ ہمارے پاس ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک پرچی آئے گی اور اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا یہ ایک پرچی آپ کی آئی ہے، اس کو ذرا ترازو میں ڈال دو. وہ کہے گا جی 99 رجسٹر اور یہ پرچی، یہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. تولا جائے گا 99 رجسٹر ہلکے اور ایک بطاقہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نام سے کون زیادہ وزنی ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ ایمان لے آئے،
یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ اگر زندگی میں آپ نے اس ایمان کے ساتھ گزار لی تو یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اعمال جو ہے وہ ہلکے پڑ جائیں گے. تو صحائف تولے جائیں گے تو وہ بھی جسد ہے، مجسم چیز ہے. یا اعضاء تولے جائیں گے، جیسے عبداللہ بن مسعود کئی درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں، صحابہ کرام ہنس پڑے اس کے اوپر. تو رسول نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے ان پنڈلیوں کا جو وہاں پر میزان میں وزن ہوگا تمہیں پتہ نہیں ہے. مطلب کہ جوارح بھی تولے جائیں گے. لیکن آج کی سائنس نے تو اس کو ایک حماقت قرار دیا ہے، اس نظریے کو، معتزلہ کے نظریے کو. گرمی اور سردی یہ اعراض ہے یا نہیں؟ تولے جاتے ہیں یا نہیں تولے جاتے؟ آج اتنے سینٹی گریڈ گرمی ہے، اتنی سردی ہے، منفی ہو گیا، یہ ہو گیا. گاڑی چلتی ہے، رفتار عارض ہے، میٹر بتاتا ہے یہ 100 میٹر پہ جا رہا ہے، 80 پہ جا رہا ہے، 110 پہ جا رہا ہے. بخار آ گیا تو تھرمامیٹر لگا دیا تو پتہ چل گیا کہ بخار کتنا ہے. تو اس لیے اب تو یہ ساری باتیں بالکل بیہودہ قسم کی لگ رہی ہیں اور اس کی کوئی علمی حیثیت تو بہرحال اب نہیں ہے اس کے لیے. اب یہ موازین جمع ہے، یہ تعدد موازین پہ دلالت کرتا ہے یا یہ کہ نہیں میزان تو ایک ہے؟ کیونکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ میزان ایک ہوگا، بعض کی رائے ہے کہ میزان تعدد بے اعتبار اشخاص کی بھی ہوگا، تعدد بے اعتبار اعمال کی بھی ہوگا. ہر شخص کا اپنا ترازو، ہر عمل کا اپنا ترازو. نماز اپنا ترازو، جس طرح سونا کا ایک ترازو ہے، لکڑیوں کو تولنے کا دوسرا ترازو ہے، لوہے کے تولنے کا دوسرا ترازو ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی موازین مختلف ہوں گے مختلف اعمال کے لیے. لیکن ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ترازو ایک ہوگا. اور یہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ زمین و آسمان سارے مل کے اس میں سما جائیں گے. لیکن جمع کا صیغہ اس کی تفخیم کی وجہ سے لایا گیا ہے، تعظیم و تفخیم کے لیے. اور یہ ہوتا ہے جیسے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح ایک ہے، مرسلین سے ذکر کیا گیا، جمع کی صیغے سے. ہم بھی تو کرتے ہیں نا. ایک عالم دین، ایک بزرگ آ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے تشریف لا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جمع کی صیغے سے کرتے ہیں نا، حالانکہ فرد ایک ہوتا ہے. تو یہ تعظیم و تفخیم کے لیے ہوتا ہے. تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے ترازو. تو پھر ترازو رکھیں گے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. موازین یہ موصوف ہے اور القسط اس کی صفت ہے. ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت کے بیچ میں مناسبت ہوتی ہے. اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اور موصوف اگر جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع ہونی چاہیے. یہاں پر موصوف جمع ہے اور صفت مفرد ہے، مناسبت نہیں ہے صفت اور موصوف کے درمیان. تو یا تو آپ اس میں مضاف کو محذوف مان لیں،
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، تو پھر موصوف اور صفت میں مطابقت آ گئی. اور یا یہ کہ قسط مصدر ہے اور مصدر میں مفرد، تثنیہ اور جمع برابر ہوتے ہیں، اعلیٰ سویہ ہے. یعنی میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط. تو ہم رکھیں گے ترازو عدل کے لیوم القیامہ. یا تو لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی لحساب یوم القیامہ، یا بمانی فی کے ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یا پھر لام زائد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور انسان کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کسی باب ترجمۃ الباب میں ایک قرآن کی آیت لاتے ہیں تو اس آیت کے اندر اگر ایک لفظ ایسا ہو کہ اس مادے سے قرآن میں دوسرا لفظ بھی استعمال ہوا ہو تو وہ بھی پھر ترجمۃ الباب میں اس کا ذکر کر لیتے ہیں. تو قاف سین طوے کے مادے سے القسطاس کے نام سے ایک لفظ موجود ہے، ایک لفظ قرآن کریم میں، تو اس کا بھی ذکر کر دیا کہ مجاہد کہتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس بمعنی عدل کے ہے رومی زبان میں. اب رومی زبان کا لفظ ہے اور قرآن ہے عربی میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. تو جب یہ اللہ کا نازل کرتا ہے اور اللہ کہتے ہیں میں نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو پھر رومی لفظ تو عجمی ہے. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ایک عجمی لفظ بجائے عربی کا لفظ لے آتے. ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ لفظ کبھی معرب ہو جاتا ہے، کثرت استعمال سے اس زبان کا حصہ بن جاتا ہے. دوسرا ہے ترادف لغات کا، کہ ایک لفظ ایک زبان میں اور وہی لفظ دوسری زبان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. جیسے صابن کا لفظ ہے، عربی میں آئیں گے صابون بولیں گے، پنجابی کہے گا تو صابن بولے گا، پشتون کہے گا تو صابن بولے گا، فارسی والا بولے گا تو صابن بولے گا، اور ہر ایک کہتا ہے میری زبان کا لفظ ہے. تو اس سے ایک لفظ اگر مختلف زبانوں میں استعمال ہوا ہے تو ہم دعویٰ کریں گے کہ قسطاس رومی کا لفظ بھلا صحیح یہ عربی کا بھی لفظ ہے. اور اچھا جواب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا ہے، سے مقصود الفاظ عربی نہیں، اسلوب عربی. اور اسلوب عربی اگر متغیر نہیں ہوتا ایک کلمہ عجمیہ سے تو پھر قرآن کو فصاحت و بلاغت کے اعجاز سے نہیں اتارتا. قرآن فصاحت میں بھی اور بلاغت میں بھی مقام اعجاز پر فائز ہے. تو جب اس کا اسلوب اپنی جگہ پر قائم ہے تو مقصود اسلوب ہے اور اس میں کوئی تغیر نہیں آتا. اس حوالے سے مقصد سرمانی میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مصدر ہے مقسط کا. اب مقسط باب افعال ہے، اس کا مصدر آتا ہے اقساط.
اور یہاں امام سے فرماتے ہیں کہ یقال القسط مصدر المقسط، تو قسط صلاح سے مجرد ہے اور مقسط صلاح سے مجدفی ہے. تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ مصدر المصدر، پہلے قسط تھا، پھر اقساط ہوا، پھر اس سے مقسط بنا. اور جب اقساط ہوگا اور مقسط ہوگا، واللہ یحب المقسطین، بمعنی عدل کے استعمال ہوگا. لیکن جب ثلاثی مجرد سے ہوگا اور قسط سے صیغہ بنے گا تو پھر وہ جور کے معنی میں استعمال ہوگا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. وبالسند المتصل قال الإمام حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. کلمتان اے کلامان، اور کلامان سے بھی مقصود ان کا قائل ہے. دو کلمے ہیں یعنی دو کلام ہیں. جس طرح ہم کلمہ کہتے ہیں لیکن مقصود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ ہی ہے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اور اس طرح کلمہ خبیثہ. تو لفظ کلمہ استعمال ہوتا ہے بمعنی کلام کے استعمال ہوتا ہے. تو دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو رحمان کو بہت محبوب ہیں. اے محبوبتان الی الرحمن اے قائلہما. تو کلمتان موصوف، حبیبتان الی الرحمن صفت اول، خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے، یہ صفت ثانی ہو گیا. ثقیلتان فی المیزان، یہ مناسبت ہے حدیث باب کی ترجمۃ الباب کے ساتھ. اور یہ صفت ثالث ہے کلمتان کی. مطلب یہ ہے حبیبتان الی الرحمن. اب لفظ رحمان اللہ کی رحمت کی وسعت پہ دلالت کرتا ہے. تو یہاں مقصود یہ ہے کہ عمل قلیل اور اس کے بدلے میں ثواب بہت بڑا عظیم. تو موصوف اپنی تینوں صفات کے ساتھ مل کر خبر مقدم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان علم ہے تسبیح کے لیے، و بحمدہ واو یا حال کے لیے ہے، یعنی اسبح اللہ متلبسا بحمدہ. یا واو عطف کے لیے ہے اسبح اللہ واتلبس بحمدہ. سبحان اللہ العظیم. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اگر دن میں 100 دفعہ پڑھا جائے تو سمندر کے جھاگ جتنے گناہ بھی ہوں سب دھل جاتے ہیں اس سے. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تمام گناہ جو آپ کے غلط پلت جو بھی ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اب جب سے ہم اس سبق کی اور تعلیم کی مجلس میں آئے ہیں، 8-9 سال کی اس مجلس سے آج ہم اٹھ رہے ہیں، تو آج آپ 3 مرتبہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں. انشاءاللہ طالب علم کے زمانے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. مبارک ہو حضرات. سائڈ کلیئر کر مفتی صاحب, یہ سائڈ کلیئر کریں. حضرات, یہ مرحلہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے لیے ان فضلاء کرام نے سالہ ہا سال محنت کی ہوتی ہے, تو آپ حضرات ذرا بدنظمی سے اسے ضائع نہ کریں. حضرات بیٹھ جائیں, علماء یہی ہیں, انشاءاللہ نماز پڑھی جائے گی با جماعت. اس سے پہلے دستار بندی ہونی ہے. تمام حضرات بیٹھ جائیں. جو حضرات میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, آپ حضرات ذرا بیٹھ جائیں, آگے آنے کی کوشش نہ کریں. اس ترتیب سے ہے نا. میں مولانا کو بلائیں نا, کیا کریں آپ جس طرح یہ کام تو کریں نا. تو چھوڑ ہے جی, میں اکابر علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں آگے تشریف لے آئے اساتذہ حدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, حضرت مولانا فضل علی حقانی صاحب, حضرت مولانا نعمان اللہ صاحب, حضرت مولانا محمد انور صاحب, مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب, قاری محمد عثمان صاحب, مولانا فضل غفور صاحب, حضرت مولانا نعیم شاہ شیرازی صاحب, مولانا عزیز الرحمان صاحب, ارکان پر ترتیب دیجیے. نہیں, یہ اٹھا لیں.